اسار رانا نے آج تک کتنے لفافے لیے ہیں؟ کیمیکل کا دودھ بناتے ہیں، ہم سور بیچتے ہیں، ہم گوشت کتے بیچتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، ہم بجلی چوری کرتے ہیں، ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ خان صاحب کے زخموں کے اوپر بھی کچھ تنقید ہو رہی تھی، کیا وہ واقعی کو میک اپ والے زخم تھے یا ریئلٹی ہے وہ؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنے کے لفافے ملتے ہوں گے۔ کس کو دیکھ رہے ہیں اپنا آنے والا نیا آرمی؟ سر جنرل فیصل کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی تو جنرل ہے، تو کیا وہ لائل نہیں ہے؟ کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میری اپنی گاڑی نہیں ہے، یا شاید میں کوئی کمزور آدمی ہوں اس لیے میں لفافے نہیں پکڑ سکتا، یا شاید میرا ضمیر اتنا مضبوط ہے کہ مجھے ایسے کرنے نہیں دیتا۔ تو پھر یہ لفافے ملتے کن کو؟ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیحری۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اسار رانا صاحب۔ حال ہی میں یہ خان صاحب سے ملاقات بھی کر کے آئے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا ایک کالم لکھا کہ لکھنے کو اور بتانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن لکھ نہیں سکوں گا۔ اتنا بڑا نام صحافت کا، سر کیا ایسی طاقت تھی، کیا ایسی مجبوری تھی کہ اسار رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ نہیں پا رہا؟ کیا ماجرا تھا وہ؟ عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے جنرل باجوہ، پرویز الہی، اپنی لیڈرشپ، نواز شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، تو میں اخلاقی طور پہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ باتیں میں کوڈ ان کوڈ جو ہے دے دوں۔ اگر ہم دودھ بیچتے ہیں تو اس میں پانی ملانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اب تو گٹر کا پانی ملاتے ہیں، اور اب اس سے ایک قدم آگے چلے گئے کہ ہم کیمیکل کا دودھ بناتے ہیں، ہم سور بیچتے ہیں، ہم گوشت کتے بیچتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر، ہم بجلی چوری کرتے ہیں، ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی سچ بولے اور وہ تمام پریشر لے کے سچ بولے۔ ارشد شہید ہو گیا، اس کی ماں کو کیا ملا؟ اس کے سچ نے اس کے بچے یتیم کر دیے، اس کی بیوہ کر دی بیوی، ان کو کیا مل گیا اس سچ سے؟ ہم نے 4-5 دن شور مچا کے ہیرو بنا کے اسے ختم ہو گئی بات، تو اس کو اس سچ کا کیا ملا انعام؟ ایک قتل، اسے 3 گھنٹے ٹارچر کیا گیا، اس کے ناخن اتارے گئے، اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑی گئیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں صحافی سچ بولے اور پورا معاشرہ جو ہے نا وہ فراڈ کرے، دھوکہ دے، جج انصاف بھیج دے، محافظ جو ہیں وہ جناب علی زمینوں پہ کمپرومائز کریں، اور جناب علی سیاستدان حلف اٹھا کے اور دھرتی کو بیچ دیں، خزانے کو لوٹ لیں، ٹھیک ہے؟ تعلیم مافیا جو ہے وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے تعلیم کو بیچ دے، لیکن صحافی جو ہے نا بس وہ سچ بولے، اس کے ذمہ سچ بولنا ہے۔ خان صاحب نے پوری ملکی سیاست پہ، قیادت پہ، اور جو اس سیاست سے جڑے ہوئے شخصیات ہیں ان سب پہ بات کی اور کھل کے بات کی۔ ایک عرصے بعد انہوں نے اتنے کھل کے گفتگو کی، تو جو میں نے خان صاحب کی گفتگو سے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پاکستان کے لیے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا انہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو پہ پہلا حملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے اب بچایا تب بھی بچا لے گا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے دماغ میں یہ بات سما چکی ہے کہ اگر ان کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، وہ اپنے کاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس چیز سے ایک چیز یاد آئی کہ خان صاحب کے زخموں کے اوپر بھی کچھ تنقید ہو رہی تھی، آپ نے تو دیکھے ہوں گے وہاں پر خان صاحب کی حالت، کیا وہ واقعی کو میک اپ والے زخم تھے یا ریئلٹی ہے وہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو میرے سامنے سچویشن تھی اس میں ان کے پیر میں پٹی بندھی ہوئی تھی، پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ عمران خان کو گولی کھا کے بھی اور وہ ہنس رہا تھا، اور میں نے یہاں تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مکر و فریب کر کے اور اپنے آپ کو جھوٹا بیمار ثابت کر کے ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو نہیں بھاگا، وہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا رہا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسے گولی نہیں لگی، اسے یہ نہیں ہوا، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی سانحے میں ایک غریب آدمی بھی شہید ہوا اور کافی سارے لوگ زخمی ہوئے، اور وہ وہی لوگ زخمی ہوئے جو عمران خان کے ساتھ ٹرک پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو گولی تو کسی کا نام تھوڑی پوچھتی ہے، گولی تو جو سامنے آئے لگ جاتا ہے۔ وہ گولی عمران خان کے سینے پہ بھی لگ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اللہ نے بچا دیا۔
خان صاحب کی جب آپ سے ملاقات ہوئی تو سر یہ ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں، خان صاحب کس طرح کے انسان آپ کو اب نظر آئے حملے کے بعد؟ وہ ایک اسی طرح کے سیاستدان ہی ہیں ابھی بھی، یا کچھ ان کے اندر بدلاؤ بھی آیا؟ دیکھیے میں نا خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق 1996 سے ہے. اس ملاقات میں جو بھی ہوئی اس میں بھی خان صاحب نے کہا کہ میں اثار رانا کا میرا تعلق 1996 سے ہے. جو میں اب عمران خان دیکھ رہا ہوں نا، یہ ایک ڈیفرنٹ عمران خان ہے. یہ وہ عمران خان نہیں ہے. یہ عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے بہت فوکسڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں میری اگر جان بھی جائے گی تو میں پرواہ نہیں کروں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ تو یہ جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں اپنا آنے والا نیا آرمی چیف؟ دیکھو نمان بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام میں بہت دلچسپی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھئی، آرمی چیف کی تقرری تعیناتی جو ہے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے ہو جانی چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. صرف پاکستان میں اب آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ بڑی مکار ہے. یہ لیڈرشپ جو ہے یہ آنے والے دنوں کا رستے دیکھتی ہے کہ ہم نے پکڑے نہ جائیں. اوپر آرمی چیف ہمارا ہونا چاہیے، چیف جسٹس ہمارا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کے ذریعے جوڑ توڑ کر کے اسے ایکسٹینشنیں دیے جائیں اور اپنے کام نکالے جائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس لیے ان لوگوں کے اندر یہ چل رہی ہوتی ہے. ادروائز اس تقرری پہ اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف کبھی بھی غیر سیاسی نہیں ہوتا. جس طرح آج ہم نے دیکھا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ آرمی چیف غیر سیاسی نہیں سیاسی ہوتا ہے. اسی لیے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا بندہ آ گیا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا کافی حد تک دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر کہ شاید وہ اب نئے آرمی چیف ہمارے لگ جائیں. لیکن اگر وہ لگ جاتے ہیں تو جو میں نے ورکنگ کی ہے اس کے مطابق وہ اپنی تعیناتی کی ڈیٹ سے پہلے ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا یہ سلیکشن ہو رہی ہے یا پھر یہ کوئی نئے آنے والے جرنیل جو ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ میری رائے میں تو جو سینئر ہے آپ اسے بنا دیں، چاہے وہ 2 مہینے کے لیے بنے. ٹھیک ہے نا. اس کی سینیورٹی جو ہے وہ تو ضائع نہ جائے. ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کسی جونیئر کو بناتے ہیں تو نیچے کے تمام جنرل جو ہیں نا وہ پھر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. تو میرا یہ ویسے تو یہ فوج کا اپنا معاملہ ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، اس میں اس طریقہ کار ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنے جنرلز ہیں سب ہی کیپیبل ہوتے ہیں، سب ہی ٹرینڈ ہوتے ہیں، سبھی ایک پروسیس سے سیکھ کے نکلے ہوتے ہیں، سبھی باصلاحیت ہوتے ہیں. لیکن سیاستدان ان کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں اپنی پسند کا کر کے. ادروائز جو بھی جنرل آئے اس نے ملک کو ہی سرو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں اتنے بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ سر جنرل فیصل کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی تو جنرل ہیں، تو کیا وہ لائل نہیں ہے؟ دیکھیں جو لائلٹی ہے ہم اس کا کوئی سرٹیفکیٹ بانٹ نہیں سکتے. ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے لائلٹی کے. نہ ہمارے ملک میں تو ایک وطن دشمن کا سرٹیفکیٹ اور ایک اسلام دشمن کا سرٹیفکیٹ بہت سستا مل جاتا ہے. ہر بندہ منہ اٹھا کے کہتا ہے. ایک جنرل جس نے اپنی ساری زندگی دے دی ہوتی ہے اداروں کو، اس کے آخر میں ہم اس کی لائلٹی کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ بڑی احمقانہ سی اور انسلٹنگ ہے، ہیوملیٹنگ، ڈسگسٹنگ ہے میں سمجھتا ہوں. تو لائلٹی جہاں تک بات ہے، ہم کسی کی لائلٹی کو جج تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سرو کر رہے ہیں، وہ جنرل فیصل ہوں کوئی بھی ہوں، انہوں نے ایک اپنی زندگی کسی دی ہوتی ہے سروس کو، تو ہم ان کی لائلٹی کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ سر آپ کی ذات کے حوالے سے 1-2 سوال کرنا چاہوں گا کہ اثار رانا نے آج تک کتنے لفافے لیے ہیں؟ بات تو بڑی مزیدار ہے. مجھے صحافت میں 33 سال ہو گئے اور میں پاکستان کا اس ٹائم گروپ ایڈیٹر ہوں، روزنامہ پاکستان کا. خبریں کا میں گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا، دن کا میں گروپ ایڈیٹر تھا، دنیا ٹی وی کا میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا، چینل 5 میں نے لانچ کیا، ویلیو ٹی وی میں نے لانچ کیا، اسٹار ایشیا میں نے لانچ کیا، جنگ گروپ کا انقلاب اخبار میں نے لانچ کیا. تو اس سے آپ میرے پورٹ فولیو کو سمجھ سکتے ہیں.
لیکن میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میری اپنی گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنے کے لفافے ملتے ہوں گے. یا شاید میں کوئی کمزور آدمی ہوں اس لیے میں لفافے نہیں پکڑ سکتا, یا شاید میرا ضمیر اتنا مضبوط ہے کہ مجھے ایسے کرنے نہیں دیتا. سر یہ لفافے کن کو ملتے ہیں؟ اگر اسحار رانا صاحب تک کسی نے آفر نہیں دی تو پھر یہ لفافے ملتے کن کو جو سچ نہیں بولتے؟ پاکستان میں آپ کو بات بتاؤں, جتنے بڑے صحافی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں سارے, اور کچھ ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں, کچھ سیاسی جماعتوں کے پے رول پہ ہیں, کچھ باہر کی بھی ایجنسیوں کے ساتھ وابستہ ہیں. تو جو لوگ اٹیچ ہیں پھر وہ اپنے ایسٹ کی وابیاری بھی کرتے ہیں اور انہیں پروموٹ بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو 2 جملے سیدھے نہیں بول سکتے, لیکن ایجنسیوں کے کندھوں پہ پیر رکھ کے وہ وہاں پہنچے ہوئے, اور عمران خان ایک تگڑی مضبوط حکومت بنائے گا. اور اگر فیئر نہیں ہوتے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. بہرحال اسحار رانا صاحب نے بڑی دبنگ انداز میں یہ بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے ملکی صورتحال بھی ہمارے سامنے رکھی, کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی. آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.